لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال پاکستان سے احرام باندھ کے عورت آئی، طبیعت خراب ہو گئی، ہسپتال گئی، بے ہوش ہو گئی، ہوش آیا، جب طبیعت اچھی ہوئی تو مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ دم مدینے میں دم مکے میں دیا جاتا ہے، مدینے میں نہیں دیا جاتا، مدینے والا تو خیرات ہو گئی، اب مکے میں دم ادا کرے۔ اہل کتاب ایمان والے ہیں جو تھے، ان میں ایمان والے، یعنی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی تین جماعتیں تھیں نا، ایک صحیح عیسیٰ پر ایمان لانے والے، اور ایک تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے تھے، ایک تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خود خدا کہتے تھے، ایک تھے جو ثالث و ثلاثہ کہتے، وہ تو کافر تھے۔ اب اس لیے وہ ایمان والے نہیں ہیں کہ جب حضور کا دین آ گیا تو سارے دین ختم ہو گئے۔ اگر 8 سال کا بچہ ہے، اس کا وضو وغیرہ درست نہ ہو، عمرہ ہو جائے گا، وہ بالغ ہی نہیں ہے، اس پہ حکم ہی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے شریعت کی، وہ تو ویسے ماں باپ خوشی سے کرا دیتے ہیں کہ چلو اس کو بھی نفلی عمرے کا ثواب مل جائے گا، ورنہ اس پر احکام کی تو کوئی پابندی نہیں۔ میں قصیم سے آیا تھا کام کے لیے، عمرے کی گاڑی سے عمرہ کچھ نہیں ہوتا، تمہاری نیت عمرہ تھی، عمرہ نہیں کیا دم پڑ گئی، اگر کوئی ڈیوٹی تھی، مجبوری تھی، کام تھا تو پھر بچنے کی گنجائش ہے، ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کسی کو بھی گنجائش نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ڈیوٹی ہو کچھ ہو، جب میقات پہ آئے عمرہ کرے، نہیں کرے گا دم دینی پڑے گی۔ جو مارکس لگاتے ہیں الرجی سے بچنے کے لیے، نماز ہو جائے ہاں ہو جائے، قالین پہ جب سجدہ کرتے ہو تو وہ اگر کپڑا پہ سجدہ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ قالین یہ تو اتنی موٹی ہے، مارکس تو کپڑے کی طرح ہوتا ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس نماز کے دوران، خاص طور پہ فرضوں کے دوران میں اس کو ذرا ہٹا دیں تاکہ بلا وجہ اعتراض نہ رہے۔ ہم نے عید تو یہاں کی ہے، لیکن فطرانہ ہم نے پاکستان میں ادا کیا، انشاءاللہ ادا ہو جائے گا، ورنہ افضل یہی ہے کہ جس ملک میں روزہ رکھا جائے فطرانہ بھی وہیں دیا جائے۔ اگر کسی نے رہتا ہے مکہ یا جدہ میں، وہ تمتع کر ہی نہیں سکتا، تمتع ہوتا ہی ان کے لیے ہے جو میقات کے باہر والے ہیں، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، تمتع صرف ان کے لیے ہے، قران بھی ان کے لیے ہے جو اپنے ملک سے آئیں گے یا مدینہ پاک سے آئیں گے یا طائف سے آئیں گے، یعنی میقات کی دوسری طرف سے آئیں گے، جو مکے جدے میں رہتے ہیں ان کے تمتع ہوتا ہی نہیں، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر عمرہ کرے گا اس کو دم دینی پڑے گی کہ اس نے عمرہ کیوں کیا، اشہر حج میں عمرہ نہ کرے۔ ایک آدمی رمضان کا روزہ غلط طریقے سے توڑا ہے، کیسے توڑا ہے، کیوں توڑا ہے، وجہ، اگر مجبور تھا، بیماری تھی، پیاس نے مجبور کر دیا، پھر ایک روزہ قضا کرے گا، اگر روزہ توڑا ہے اس نے بیوی سے جماع فرما کے تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھے گا۔ زکوٰۃ کے پیسے مدرسے میں دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، لیکن ان استادوں کو بتا دیا کرو کہ یہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ تعمیر پہ نہیں لگ سکتا، زکوٰۃ کا پیسہ غریب طلبہ کے کھانے پہ، پینے پہ، کپڑے، تو استاد اسی طرح پھر خرچ کرتے ہیں، ان کو لکھوا دیں گے یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، اور ان کی رسیدوں پر بھی آگے لکھا ہوتا ہے زکوٰۃ ہے، صدقات نافلہ ہیں، واجبہ ہیں۔ میں نے 1 لاکھ روپے کی گندم خریدی، جس کے خریدی اس کے پاس پڑی رہی، میری اجازت سے اس نے منافع میں بیچ دی، یہ سودا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے۔
جس نے بیچی اس کے ہاتھ میں تھی نا گندم، اور تم نے اس کو بیچنے کی اجازت دی۔ زوجین کے حقوق پہ اللہ نے دونوں کے حقوق رکھے ہیں۔ خاوند کا حق یہ ہے کہ بیوی کی عزت و عظمت کا خیال کرے، حقوق زوجیت ادا کرے، نان، نفقہ، گھر، سب کچھ یہ خاوند کے ذمے ہے، اور بیوی کے ذمے اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اس کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھے، اس کی اولاد کا خیال رکھے۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے سب سے اچھی عورت وہ ہے اذا نظر الیہ سرت ہو، جب بیوی پہ نظر پڑے تو خوش ہو جائے، یعنی وہ بن سمر کے بیٹھی ہو خاوند کے لیے۔ وَإِذَا أَمَرَ أَطَاعَتْ، اور جب کوئی حکم کرے تو فرما برداری کرے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، اگر خاوند چلا جائے حفظت، تو اس کی عزت کی بھی اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، وہ اچھی عورت ہے۔ سورۃ یاسین پڑھ کے ثواب بھیجے، کوئی منع نہیں، لیکن یہ قبروں پہ بیٹھ کے پڑھانا جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ خود پڑھیں، گھر میں بیٹھ کے پڑھیں اور دعا کریں اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا، یا تمام اس قبرستان والوں کو عطا فرما، کوئی کمی تھوڑی ہے ثواب میں۔ اگر حیض کی وجہ سے عورت نے 10، 11، 12 کو طواف نہیں کیا، وہ جب پاک ہو طواف کرے، اس پہ کوئی دم نہیں، یعنی وہ 13 کو پاک ہو، 14 کو ہو، 15 کو ہو، لیکن طواف زیارت کے بغیر وطن نہیں جا سکتی، ورنہ وہ پھر حلال نہیں ہوگی اپنے شوہر پہ۔ انتظار کرے جب حیض بند ہو، پاک ہو، غسل کرے، طواف کرے، پھر جائے۔ او یار آج کل تو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، آج تو حج کے آنے سے پہلے جس بی بی نے حج پہ آنا ہے وہ کسی اچھی معتمد لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوائیں لے لے، اور حج سے پہلے اس کو کھانا شروع، یہ جو ہماری بیٹی یہیں آگے شروع کر دیتے ہیں کھانا، یہ تو مصیبت بن جاتا ہے، نہ بند ہوتا ہے، نہ رکتا ہے، نہ آتا ہے۔ پہلے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس کے اجازت اس کے مطابق استعمال کریں، تاکہ ان دنوں میں حیض نہ آئے اور تمہارے احکام پورے ہو جائیں۔ حضور نے اپنی زندگی میں قسم کھائی تھی کئی معاملات پر، کئی معاملے ہیں ایسے احادیث مبارک میں۔ اگر کوئی آدمی طواف کے نفل تو نہیں ہوتے، طواف کی 2 رکعت واجب ہوتی ہے، یہ نفل تو تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا، جب آدمی نے طواف کر لیا تو نفل بھی واجب بن گیا، تو 2 رکعت واجب الطواف ہے۔ اگر مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے وہ 2 رکعت پڑھ لے جائز ہے۔